حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ان کے نام سے کوئی نواقص نہیں، ہر بندہ جانتا ہے، سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، ہر بندے کی خواہش تھی جو مسلمان تھا جس نے کلمہ پڑھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں کہ شرف صحابیت سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے، اس لیے کہ الصحابہ تو کلہم موجود، صحابہ ساری کے سارے حاضر ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جتنا مرضی بڑا بن جائے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، پوری رات عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ ایک صحابی کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابیت ہونا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کیا شرف و اعزاز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ جاری فرمایا جنت کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کے خواہش میں تھی، طلب تھی، اجازت بھی چاہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے اس وجہ سے گزارش کی درخواست کی، منع کیا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ زندہ تھی، اکیلی تھی، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کی خدمت کا کوئی سوچ تھا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کی، جب تک والدہ زندہ رہی جہاد پہ نہیں گئے، جب تک والدہ زندہ رہی حج نہیں کیا، جب تک والدہ زندہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نوازتے ہیں نا، جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی نوازتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کون عمر؟ اشداء علی الکفار، تو کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، وہ عمر جو نواز رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اپنے لیے مانگا تھا۔ جو در کعبے کا منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا تھا خدا سے اس کے آقا کے پیغمبر ہے، دعائے نبی کے لاج رکھی پھر اس مرد قلم کر دے، وہ عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یمن کے حنیف قبیلے میں سے آپ کے پاس لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ ایک آئے گا اویس بن عامر، جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے اپنے لیے، اے عمر، آپ نے اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے؟ اپنے صحابی خلیفہ دو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کو فرما رہے کہ آپ نے اس صحابی، اس تابعی کو جو صحابی نہیں ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اپنے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے گزارش کرنی، درخواست کرنی کہ ایسے آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور اس کے علامات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو یمن کے حریف لوگوں میں سے قرن قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ اویس بن عامر ہیں، اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس کو پہلے برس کی بیماری ہو گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے جسم میں ایک درہم کے بقدر علامت باقی ہے، اور تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ ان نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے ساری زندگی، والدہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب یمن کا قبیلہ آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے رہتے کہ اویس بن عامر کون ہے، اویس بن عامر کون ہے۔ ایک مرتبہ یمن کے حریف قبیلوں کے ساتھ حضرت اویس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یعنی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ اویس بن عامر ہیں؟
نے فرمایا ہاں جی میں اویس بن عامر ہوں. پوچھا کہ آپ کو برس کی بیماری ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا جی مجھے برس کی بیماری ہو گئی تھی. پوچھا کہ ابھی آپ کے جسم سارے ٹھیک ہوئے، البتہ آپ کے جسم میں ایک بیرم کے وقت علامت باقی ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی. فرمایا آپ کو کیسے پتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خوش نصیب آپ ہو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب آپ کے پاس اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے، لہذا آپ میرے لیے اے اویس، میں عمر کہہ رہا ہوں کہ اے اویس آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کس کو کہہ رہے؟ اویس بن قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے. یہ درجہ کیوں ملا؟ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے، اپنے والدین کا خیال رکھنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا تھا نا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے تو اس کی خدمت رکھنا، اس کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آنا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کے بعد جب حج پہ گیا تو وہاں ان کے قبیلے کا اویس قرنی کے قبیلے کا ایک شخص سردار ملا. میں نے اس سے پوچھا کہ اویس کا کیا حال ہے؟ تو سردار نے کہا حالات بسیدہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، حالات مارے لگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اے سردار، یہ وہ اویس قرنی ہے کہ جن کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ نے ان سے گزارش کرنی کہ آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. آپ بھی جب ان کے پاس جائے ان کا خیال رکھنا ہے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانی. تو جب وہ سردار گئے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، حالات پوچھے تو کہا کہ اے اویس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. اویس قرنی نے فرمایا کہ مبارک سفر سے تو آپ آئے ہیں، وہ مبارک سفر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حد قبول ہو جائے وہ ایسے آتا ہے جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. آپ مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. بالآخر سردار نے اصرار کیا اے اویس آپ میرے لیے دعا کیجیے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، فرمایا کہ اے صحابی، اے میرے سردار، کیا آپ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ہے؟ سردار نے کہا جی ہاں میری ملاقات عمر سے ہوئی ہے. سردار نے اصرار کیا، تب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا